آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سینٹیمنٹ بنایا خان صاحب نے، ان کے سپورٹرز نے. آپ کو تو مظاہروں کو اچھی کوریج دے کے خود سپورٹ اس میں جانا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑے سے ڈیٹیچ لگ رہے ہیں مجھے؟ جی واجد. نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں انور بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے شاید کوئی نئی چیز ہو رہی ہے، ورنہ تو نئی چیز نہیں ہو رہی. سب کچھ پہلے سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، لوگ احتجاج کرتے رہے ہیں، لوگ مارے جاتے رہے ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور دونوں طرف سے قربانیاں دی گئی ہیں. تو یہ سیاسی کا ہمارا جو عمل چلا آ رہا ہے، مثلاً دیکھیں نا، اب وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے خود واجد کا رابطہ منقطع ہو گیا. اچھا میں اب یہ بتاؤں کہ جو اعلامیہ آیا آرمی کی طرف سے، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے جو انسانی حقوق کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. انور بھائی، آپ یہ کانفیڈنس ہے یا یہ وہی حقیقت پسندی ہے کہ بھئی وہاں سے کوئی امداد تو ہو نہیں رہی تو ہم کیوں مغرب کے اوپینین یا مغرب کی سٹیٹمنٹ سے ڈریں؟ دونوں چیزیں، تھوڑا سا کانفیڈنس بھی دکھا رہے ہیں کہ ہاں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ امداد بھی نہیں ہو رہی، کہ یعنی یہ بات کہہ دینے میں کوئی بھی فوری طور پہ حرج بھی نہیں ہوگا. اور انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ امریکہ نے یعنی 2011 کے بعد جب اسامہ بن لادن وہاں پائے گئے تھے ایبٹ آباد کے بعد، اس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ بالکل تعلقات منقطع کر لے گا پاکستان سے. امریکہ نے وہ نہیں کیا. تو ان کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ امریکہ کس حد تک ہمارے خلاف جائے گا اور کس حد تک ہماری فیور میں جائے گا. اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارے پہلے جیسے تعلقات نہیں ہوں گے اور بالکل تعلقات ختم بھی نہیں ہوں گے. تو وہ تو ایک پرانی اس پہ تو پوری ایک بحث چل رہی ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا پوری طرح چینی کیمپ میں چلے جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ فوج نے بظاہر بڑا بولڈ بیان دیا، لیکن احتیاط سے دیا ہے اور اب پوری سچویشن کو سمجھتے ہوئے بیان دیا ہے. بالکل. اچھا واجد، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے، پھر میں جہان زیب سے بات کرتا ہوں. آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے. پہلے بھی ہوتا. دیکھیے جی، یہ تو جو ورکرز کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ورکرز بھی کیا عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دس از انپریسیڈنٹڈ، ایسے کبھی ہوا نہیں ہے. بھائی جنرل ضیاء کے دور میں کیا نہیں ہوا، ایوب کے دور میں کیا نہیں ہوا، بھٹو، پھر خان صاحب کی بھی عقل کل جتنی ہے نا وہ اتنی ہے جتنی ان کے فالوورز کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مار دیا جائے گا. یہ انور بھائی والی بات ہے کہ بھائی جی. تو یہ تو خیر میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، اس پہ مجھے کافی گالیاں بھی پڑیں، کیونکہ میں 10 مئی کو یہاں پہ تھا تو نیو یارک شہر میں تھا اور ایک ایونٹ پر تھا، کلچرل ایونٹ تھا. تو وہاں پہ بہت سارے پاکستانیز جو ہیں ہمارے بہن بھائی، وہ کنونس تھے کہ ان کو کسٹڈی میں مار دیا جائے گا. اور وہ پھر انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ نکال کے دکھائے. میں بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن مجھے ایک خیال ہے لاجیکلی آرمی کیوں ایسا کرے گی؟ یہ تو اپنے اوپر بہت بڑا وہ لے لیں گے. بھٹو ہی نہیں ابھی تک ان سے ختم ہو سکا تو یہ عمران خان کو کیا وہ کریں گے؟ تو انور بھائی، آپ نے ایک بار ٹویٹس کی تھی بڑی کہ آپ مسلم اخبار میں جب کام میں ایڈ یہ کرنے لگا تھا کہ وہ یہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مار دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو سوچنا چاہیے. بھائی آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ٹھیک. بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا، بینظیر بھٹو کو چوک مار دیا گیا، ان کے پورے خاندان کو کہاں کہاں جا کے نہیں ان کے اسیسینیشن کی گئی. اپنا نواز شریف صاحب کو جو بھی ہے جیسے بھی عدالتوں کے اندر کاروائی ہونی چاہیے اس کے مطابق وہ سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ مسلم لیگ نون کو کیا بتائیں گے کہ فوج کیا کر سکتی ہے؟ ان کے ساتھ تو کیا کچھ نہیں ہوا. بالکل بالکل. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بھی اپنا ایڈ کرنا چاہوں گا. پلیز کیجیے. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پردے کے پیچھے اور پردے کے آگے کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان سب حالات کا ذمہ دار کون ہے. دیکھیں نا، اس نہج پہ ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو کبھی امریکہ پہ الزام لگاتا ہے، کبھی بھائی آپ سیاست کے اندر آپ نے ہر کسی سے پنگا لیا ہوا. آپ نے فوج سے لڑائی کی ہوئی ہے، آپ نے دوسری دیگر سیاسی جماعتوں سے لڑائی کی ہوئی ہے، آپ نے انٹیلیجنس اداروں سے لڑائی کی ہوئی ہے. بھائی آپ کو تو کتنی عزت دی گئی تھی جب آپ اقتدار میں آئے تھے. آپ کو ویڈیو یاد ہے جی ایس کیو کی ہیڈ جنرل ان کو سلوٹ مار رہا تھا، ان کو جنرل باجوہ صاحب لے کر جا رہے تھے. جو بھی تھا لاڈلا تھا، جو بھی تھا وٹ ایور، جیسے بھی سب کو پتا اقتدار میں کیسے آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن صرف اپنی ایک بس ایک سرکل اپنے ارد گرد بنایا ہوا تھا،
اور مفاہمت کی سیاست تو ہمیشہ سے کرتا ہے. زرداری کہہ رہا ہے جی کہ میں 100 ارب ڈالر تک ذخائر پہنچا دوں گا پاکستان کے, اور وہ یقینی طور پر پہنچا بھی دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے, سیاسی اپنی چالیں چل کے. بھائی آپ نے پوری قوم کو جو ہے وہ اس عمرانی بیانیے کے پیچھے لگا دیا. بھائی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں نا, دیکھیے ڈی سی میں جب ابھی کافی مہینے ہو گئے میں نہیں آیا, لیکن جب میں لاسٹ آیا تھا آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی, جان زیب آپ سے بھی, انور بھائی سے بھی, تو اس دن میں ایک صاحب کو ملا جو جب میں یہاں آیا تھا امریکہ میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو پڑھتا رہتا ہوں, آپ کی تحریریں مجھے پسند, لیکن آپ کا پرابلم ہے کہ آپ بڑے اینٹی آرمی ہیں. میں نے کہا میں تو اینٹی آرمی نہیں ہوں, میں تو آرمی کے سیاسی رول کے خلاف ہوں, کیونکہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے, وہ آگے ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں. اچھا وہ صاحب اس دن جب میں آپ سے ملا تھا, میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ تو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اور غدار ہے, اور یہ فوج جو ہے, میں نے کہا ہے یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں, آپ نے مجھے 6-7 سال پہلے اتنی گالیاں دی کہ تم فوج مخالف ہو اور تم پتہ نہیں کیا ہو. میں نے کہا بھائی میں تو ہوں ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ان کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بیانیہ ایسا سرایت کر چکا ہے اس وقت کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں پاکستان میں, اور خصوصاً پاکستان سے باہر, چونکہ یہاں ذرا آزادی ہوتی ہے زیادہ, محفلوں شہفلوں میں آپ ایسی باتیں کھل کے کرتے ہیں, تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں, تو اب مسئلہ یہ ہے انور بھائی جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ یہ اس کو ریزالو بھی تو کرنا نا. دیکھیے مستقل تو کانفلکٹ کی سچویشن میں نہیں رہ سکتی ہے, اوورسیز پاکستانی درد ہے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں رضا, کہ پی ٹی آئی کو ایک چیز اور چاہیے کہ اگر ان کو طویل جدوجہد کرنی ہے تو ان کو اپنے یہاں انٹلیکچوئل ڈیپتھ پیدا کرنی چاہیے. دیکھیے جب فیض احمد فیض کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور پھانسی کی سزا اناؤنس کر دی تھی, تو 100 لوگوں نے بھی پاکستان میں احتجاج نہیں کیا تھا, لیکن زندہ کی ایک صبح اور زندہ کی ایک شام دنیا کی ہر بڑی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں یہ دونوں نظمیں, ہر کوئی جانتا ہے, ہم نے آپ نے پڑھی, اور یعنی نہ صرف نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں بلکہ ہمارے زمانے کے, ہماری جنریشن کے لوگ تو عشقیہ ملاقاتوں میں بھی اس کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اپنے یہاں وہ ڈیپتھ پیدا کریں کہ جس میں لوگ آج سے 50 سال بعد بیٹھ کے گا رہے ہوں کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, یا ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے. اب ان کے یہاں مسئلہ ہے کہ یہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے, اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ کیا چیز ہوتی ہے آپ کو بتاتا ہوں. آپ جو بات کر رہے تھے مسلم اخبار کا, وہ زمانہ تھا ڈائریکٹ سینسرشپ کا, ضیاء الحق کا, اور فیض صاحب کی نظم ہے میرے دل میرے مسافر, وہ کہیں چھپی نہیں تھی. تو وہ نظم ہمیں ملی, ایک کیرن پاشا ہیں, نعیم پاشا ایک صاحب ہوتے ہیں اسلام آباد میں, ان کی بیگم تھیں, امریکن تھیں, انہوں نے مجھے لا کے دکھائی, میں نے دکھائی ایرک سپرن صاحب کو. ایرک سپرن صاحب نے اس کو ترجمہ کیا انگریزی میں, اور پھر ہم نے پورا ایک صفحہ بنا کے ان کو چھاپنے کا فیصلہ کیا, اور وہ صفحہ مجھے دیا گیا کہ یہ بڑا سینسیٹیو ہے, تم سینسر کرا کے لاؤ. میں وہاں گیا تو ایک چودھری ریاست ہوتے تھے پنجاب کے DPR, اور ایک میجر صاحب بیٹھے تھے. تو چودھری صاحب نے تو فوراً دیکھ کے کہہ دیا ٹھیک ہے, اور میجر صاحب نے کہا ٹھیک ہے, پھر کہنے لگا نہیں کھلو جا یار, ایک کون ہے فیض احمد فیض؟ تو میں نے کہا جی وہ ہوتے نہیں جڑا برود بیٹھے, میں کہا جی وہی ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں چھپ سکتی, وہ بڑا خطرناک بندہ ہے. میں کہا کیوں؟ کہلے نہیں چھپ. میں کہا تو چودھری صاحب کہنے لگے میجر صاحب انج نہ کرو, اسی تسی مر جانا, یہ نظم زندہ رہے گی. تو میجر صاحب نے فرمایا کہ اے فیصلہ اسی کرنے ہیں, کڑی نظم زندہ رہے گی, کڑی مر جائے گی. اب کوئی پوچھے ان میجر صاحب سے کہ بھائی آپ تو پتہ نہیں کہاں ہیں, آپ کو تو کوئی بھی نہیں جانتا, وہ نظم تو زندہ ہے اور سب اس کو پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں. تو اگر PTI والے وہ ڈیپتھ پیدا کر سکے جس میں میرے دل میرے مسافر والی اور تاریخ راہوں میں مارے جانے والی, تو پھر تو آپ زندہ رہ جائیں گے, ورنہ یہ وقتی ابال ہوتا ہے, وقتی ابال بیٹھ جاتا ہے. بہت آپ نے پتے کی بات کی, یہی بات ہے نا آپ کا تجربہ, ماشاءاللہ آپ نے اتنے ادوار دیکھے انور بھائی کہ یہ اب کون سمجھائے ہمارے نادان دوستوں کو تحریک انصاف کی. اچھا جہاں سے فائنل پوائنٹ کی, جو امریکی شہری, یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ امریکی شہریوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, کچھ وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں, ان کو بند کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں, یا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کچھ امریکہ ایکشن لے گا کہ ہمارے شہریوں کو آزاد کرو, واپس لے کے آؤ؟ مثلا کچھ نام تو آپ کو پتہ ہی ہے آلریڈی. جی سر دیکھیں, جو دوہری شہریت کے حامل ہیں, کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کے جواب سے محسوس ہوا کہ جو تو US سٹیزن ہوتے ہیں, لائک یہاں بورن ہوئے ہیں, یہیں کے پیداوار ہیں, پاکستان کو کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, وہ ایک الگ آدمی ہے, اور جو ایک دوہری شہریت کا حامل ہے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے, وہ ایک الگ
قسم کا ایک معاملہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ کونسلر ایکسیس ان کو دیں گے, اور جو گرفتار ہیں وہ جو بھی ان کو کونسلر ایکسیس دی جائے گی اس پر ان کی ہیلپ آؤٹ ہوگی. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا کچھ لوگوں سے جو ملاقات ہوئی, جن سے گپ شپ ہوئی, اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے, جس طرح لگ رہا ہے کہ آئندہ جب 2024 کا بہت دور ہے, بات بہت دور ہے, لیکن میری رشیا کے سفیر سے ملاقات ہوئی تھی ایک ریسیپشن کے اوپر, تو ان سے میں نے پوچھا یہ یوکرین کی جب کب ختم ہوگی, تو انہوں نے کہا ہم تو بھائی انتظار کر رہے ہیں 2024 کے انتخابات کا, کہ ٹرمپ آیا یا ریپبلکن کا کوئی لیڈر آئے گا تب ہم اس سے بات چیت آگے بڑھائیں گے, تب تک تو یہ جنگ نہیں رکتی. تو یہاں پہ بھی کیونکہ ٹرمپ اور عمران خان کا ذرا آپس کا آپ کو پتا بھی ہے کہ ایک اچھا ایک تعلق تھا. اب یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. جو ریپبلکن کچھ لیڈرز رہنماؤں سے جو میری یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر, ان کے ضرور کنسرنز ہیں, ایک جینوئن کنسرنز ہیں پاکستان میں, اور وہ عمران خان کو تشبیہ بھی دیتے ہیں ٹرمپ سے, کہ جس طرح کی مشکلات کا سامنا آج ٹرمپ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے فالوورز بھی ایک جیسے ہیں دونوں کے, ان دونوں کا طریقہ کار بھی ایک جیسا ہے, سب کے ساتھ پنگے لینا, کسی کی بات نہیں سننا, تو مماثلت تو ہے دونوں کے اندر. تو شاید اگر 2024 تک اگر یہ معاملہ چلتا رہے, شاید اگر ریپبلکن پارٹی اقتدار میں آ جائے تو شاید حالات مختلف ہو. لیکن بہرحال ملک تو مشکل میں ہے, بدنامی بھی ہو رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ہر کوئی اپنے مفادات کے مطابق ہی چلے گا. کسی کو انسانی حقوق یا مذہبی آزادی یا عمران خان, سب اپنے اپنے مفادات کو دیکھیں گے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ ترکی ہو. تو اور خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ایج میں پہنچ چکے ہیں کہ انہیں آگے نظر بھی آتا ہے کہ یار بس یہ لاسٹ چانس ہی, ابھی کچھ ہو گیا تو ہو گیا, بعد میں پھر بائیڈن والا حال ہو کے چلتے چلتے گر جائیں وائٹ ہاؤس کے اندر. تو وہ ان کے لیے یہ لاسٹ آپشن ہے, ڈو اور ڈائی والی. اس لیے انہوں نے اپنے تمام سپورٹرز کو خراب کیا, ان کو ایک بیانی کے پیچھے لگایا. حالانکہ یہ اس کا حل کسی اور طریقے سے بھی نکل سکتا تھا. اس کو بھائی ہر چیز کہ آپ کی مرضی سے ہی, ہر چیز آپ کی مرضی سے ہو, ایسا تو ممکن نہیں. تو یہ ہم اگلی بار بحث کریں گے. طریقے تو بہت تھے یار, اسمبلیاں چھوٹی, وہاں بیٹھتے, وہاں پہ یہ اپنی حکومتیں توڑ دی, آج بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں. آپ انور بھائی, آپ اس سے اندازہ کیجئے, 2 بڑے صوبوں کی حکومتیں, گلگت بلتستان کی حکومت, آزاد جموں کشمیر کی حکومت, اور پریزیڈنسی, اور عوام کی سپورٹ. آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور تو اور جانزیب کا چینل نہیں. اور یہ بھی تو بتائیں نا کہ اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں, کتنی تمہیں سپورٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, ایجنسی کی, تم نے کیا کام کیا 3 سال کے اندر جو تم اب یاد دندناتے پھر رہے ہو کہ اس کے علاوہ 70% پاکستان آپ کے پاس تھا, 70% آپ کے پاس تھا, آپ سکون سے بیٹھتے. لیکن آپ نے کیا, دوسری بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سیاست تو نام ہی بات چیت کا ہے, گفتگو کا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی 2 ملک جن کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں, ان کے سیاستدان آپس میں بات چیت کر رہے تھے جنگ کے دوران بھی. آپ نے ٹوٹل انکار کر دیا کہ میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے کہ بات ہی نہیں کروں گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کو ہمیشہ لائن آف کمیونیکیشن اوپن رکھنی چاہیے. آپ نے جس قسم کی سیاست کی تھی اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ آپ نے آخر میں جا کے پھنسنا تھا اور اپنے جو طرفدار ہیں ان کو بھی پھنسا دینا تھا. اب اس توقع پہ بیٹھے ہیں کہ جی شاید فوج کے اندر کچھ ہو جائے. اب تو کچھ نہیں ہوتا سر جی, کہاں ہوتا ہے اب یہ فوج. ہم کوئی یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. جو بھی پاکستان کے مسائل ہوں, اس کی ریاست بڑی مضبوط ہے, اسے دکھا دیا ہے. بالکل ہے. اور فوج برٹش ٹرینڈ آرمی ہے, اور کسی بھی ایسی آرمی میں جس کو برٹن نے ٹرین کیا ہو, وہاں چیف کے خلاف بغاوت نہیں ہوتی. بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. بہرحال آپ دونوں کی اور واجد کی تشریف آوری کا شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ ہم ہفتے میں ایک دن آپ سے وقت ضرور لیا کریں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ, سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے مغالطے, غلط فہمیاں, خوش فہمیاں ہوتی ہیں امریکہ کے حوالے سے. وہاں پہ یہ سازش ہو گئی, یہ سازش ہو گئی. میں چاہتا ہوں ایک تو ہم ان کو انفارم کر سکیں حقائق اور فیکٹس کی بنیاد پہ, اور دوسرے ہمارے اپنے یہاں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی مغالطوں اور خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں اور خوش گمانیوں کا شکار رہتے ہیں. ان کو بھی تھوڑی سی ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی ان کے سامنے حقائق پیش کریں اور متبادل خیالات ان کو پیش کریں. بہرحال اس کے ساتھ ہی شکریہ, اور ناظرین آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.